جب ہر طرف سے مایوسی چھا جائے، ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں، انسان بے بس ہو جائے، تو اس کے لیے ایک دروازہ جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، وہ دروازہ ہے اللہ رب العزت کے در کا دروازہ۔ تو سارے دروازے بند ہونے کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ مایوسی مسلمان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے، لیکن آپ نے اللہ رب العزت کے در پر دستک دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، لاڈ سے مانگنا ہے، پیار سے مانگنا ہے، محبت سے مانگنا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی مبارک رات آ چکی ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی رات 3 دعائیں شیئر کریں گے۔ ان 3 دعاؤں کو آپ نے اس رات میں ضرور پڑھ لینا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، رمضان کے پہلے روزے کی تیاری کرنی ہے، تراویحاں ادا کرنی ہیں، اور بھی بہت سے انسان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام معاملات میں سے اپنے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھو گے تو آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا، آپ کو ایسا اطمینان ملے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہی نہیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ 3 عمل آپ کو اتنا زیادہ فائدہ عطا کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام دوست، میری بہنیں، میری مائیں رمضان المبارک کا آغاز ان 3 دعاؤں سے کریں، تاکہ ان کے گھر میں خیر و برکت آ جائے، ان کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ تو دوستو، اگر مفت میں اتنا فائدہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو رہا ہو، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جنہیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ ان 3 دعاؤں کو شیئر کروں گا، اور آپ نے بھی پوری محبت کے ساتھ ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ اب اس پریشانی میں آپ نے مبتلا نہیں ہو جانا کہ پتہ نہیں ان 3 دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ، اور یہ جو 5 سے 10 منٹ آپ اپنے لیے نکالو گے، اپنے بچوں کے لیے نکالو گے، یقین جانے کہ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اور مکمل ارادے کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتے ہو۔ چلیں جی، آپ کو اب مزید وقت لیے بنا عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اسے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو رمضان المبارک کی پہلی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب اذان مغرب ہو جائے تو اس کے بعد رمضان کی رات شروع ہو جائے گی۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے، اس وقت میں آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں۔ اچھا جی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وقت کی قلت ہے تو اسی درود پاک کو پڑھ لیں، اور اگر وقت ہے آپ کے پاس تو پھر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف، جس میں اللہ رب العزت کے صفاتی نام بھی ہیں اور اسم اعظم بھی ہے۔ اور جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ یہ بسم اللہ میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اگر آپ پختہ ارادے کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھ کر کسی پر دم کر دینا تو یقین جانے کہ اس کی بیماری، اس کی تکلیف اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی کام کا آغاز اگر بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہو تو اس کام میں یقیناً 100% آپ کو کامیابی ملے گی۔
اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، دوسری دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو آپ نے ان کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اگر میرے اللہ نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے تو میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ نمرود نے غلاموں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے، تو جب وہ آگ میں آپ کو پھینکنے لگے تو آپ نے اپنے محبوب رب کو انہی کلمات کے ذریعے پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے رحمت والی بن جا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ اللہ رب العزت اگر یہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جاتی، بلکہ فرمایا کہ رحمت والی بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ جب ہم بھی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو کیا ہمارا وہ رب ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ وہ رب ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اپنے ان بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو مختصر یہ کہ آپ نے ان کلمات کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے اور جہنم سے آزادی کی دعا ہے۔ دوستو، یہ جو جہنم ہے بہت بڑا گڑھا ہے۔ اگر اس گڑھے سے ہم لوگ بچ گئے تو پھر ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو وہ دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ بندہ جب 3 مرتبہ ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اور ویسے بھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور جب آپ 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھو گے، اللہم اجرنی من النار، تو یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہوگی۔ تو آپ نے اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جنہیں آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے خزانوں کو کھول دے گا، آپ کی ہر نیک دلی مراد حاجت پوری ہوگی۔ یہ اتنی مبارک دعائیں ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان تینوں دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک، اور درمیان میں 11 مرتبہ ان 3 دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اس کے بعد آپ جس سے بھی چاہیں بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے دوران آپ نے ہرگز کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ میرا کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور آج میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا کر ہی پیچھے ہٹوں گا یا پیچھے ہٹوں گی۔ اس نیت سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا،
آپ کو کتنا اطمینان ملے گا۔ تو یہ مبارک 3 دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی پہلی رات یہ تینوں دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔